اللہ سے کہتی ہے کہ میں تیری کتاب میں سے ہوں تو میری شفاعت قبول کرو ورنہ مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے۔ سورہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی نہ پڑھ لیتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائی دوستو، آج ہم سورہ ملک کے بارے میں 29 سپارے کی جو پہلی سورت ہے اس کی فضیلت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ فضائل اعمال میں اس کی ایک حدیث حضرت مولانا شیخ ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورت 30 آیات کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کرائے، اور وہ سورت تبارک الذی ہے۔ سورہ تبارک الذی کے متعلق بھی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد آیا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے تبارک الذی الف لام میم سجدہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے اس دونوں سورتوں کو پڑھا اس لیے ان کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 70 برائیاں دور کر دی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں سورتوں کو پڑھا اس کے لیے عبادت لیلۃ القدر کے برابر لکھ دی جاتی ہے۔ قذافی المظاہر کا دوسری جگہ فرمایا، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ایک جگہ خیمہ لگایا، ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک اس خیمہ لگانے والے نے اس کی جگہ کی کسی کو سورہ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی نہ پڑھ لیتے تھے۔ خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھگڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں، اللہ سے کہتی ہے کہ میں تیری کتاب میں سے ہوں تو میری شفاعت قبول کرو ورنہ مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے۔ سبحان اللہ۔ اور بمنزلہ پرندہ کی بن جاتی ہے اور اپنے پر میت پر پھیلا دیتی ہے اور اس پر عذاب قبر ہونے سے مانع ہو جاتی ہے، اور یہی سورہ مضمون و تبارک الذی کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ خالد بن معدان رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک دونوں صورتیں نہ پڑھ لیتے۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں تمام قرآن کی ہر صورت پر 60 نیکیاں زیادہ رکھتی ہیں۔ عذاب قبر کوئی معمولی چیز نہیں، ہر شخص کو مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر سے سابقہ پڑتا ہے، یعنی کہ اس کو استواسطہ پڑتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا، آپ جنت و جہنم کے تذکرہ سے بھی اتنا نہیں روتے جتنا قبر سے روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر منازل آخرت میں سب سے پہلی منزل ہے، اور اس کے عذاب سے نجات پانے آئندہ کے واقعات اس لیے سہل ہوتے ہیں، اگر اس سے نجات نہ پائے تو آنے والے حوادث اس سے سخت ہوتے ہیں۔ نیز میں نے یہ بھی سنا ہے کہ قبر سے زیادہ متحوش کوئی نظر نہیں۔ جمعۃ الفوائد۔ اللہم احفظنا منہ وفضلک ومنک۔